نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میری دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے سمیت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزی عطا فرمائے، کوئی نہ کوئی روزگار ان کو عطا کر دے، اور میرے مالک جو مقروض ہیں اللہ پاک ان کے قرض غیب سے ادا کر دے۔ اے اللہ پاک جو خاندان آپس میں لڑے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی آپس میں صلح کروا دے، آمین۔ اور جو النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ آپ کا گھر یعنی خانہ کعبہ عمرہ یا حج کی اللہ پاک خواہش رکھتے ہیں، ان تمام میرے سمیت مسلمان بہن بھائیوں کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ تو اسی کے ساتھ آج میں شروع کرتی ہوں۔ آج میں بات کروں گی ایک بزرگ کی، تقویٰ اور توکل کی۔ اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو ہم ان کے گھر جائیں یا فون پہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں اتنے بجے آنا، کل آنا ہم دیں گے یا پرسوں آنا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ٹائم والی بات نہیں ہے۔ جب جی چاہے جدھر جی چاہے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرماتا ہے کہ جب مانگو میں عطا کرتا ہوں، اور کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک گھڑی تو ایسی ہوتی ہے جو قبولیت والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہم وہ چیز بہن بھائیوں سے بھی نہیں مانگ سکتے، دوستوں سے بھی نہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے آرام سے کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عطا بھی بڑی جلدی کرتا ہے، اور اگر عطا نہیں کرتا اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ دعا ہم کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، نہیں ٹینشن لینی آپ نے، وہ ہمارا آخرت میں حصہ جمع ہو رہا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اتنا ادھر درجے بلند ہوں گے، ہمیں عزت ملے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ پتہ کیا چلے گا یہ کس چیز کا ہے؟ وہ جو دعائیں آپ نے کی تھیں، ہم نے دعائیں کی تھیں، وہ قبول نہیں نہ ہوئی تھیں، ان کے لیے یہ آپ کا اجر ادھر جمع ہو گیا۔ تو پھر ہم خواہش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کرتا، دنیا تو 4 دن کی تھی، آخرت میں اتنی لمبی زندگی، اتنا اچھا درجہ۔ تو یہ بات ہے، تو دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی پریشان نہ ہوں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، نہیں سنتا تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، پریشان نہیں ہونا، دعا کرتے رہا کریں۔ کہتے ہیں نا بزرگ، دروازہ جس سے چیز لینی ہے اس کا دروازہ بار بار بجاؤ، کھٹکھٹاؤ، کبھی تو تنگ آ کر وہ کھولے گا۔ میرا اللہ تعالیٰ تو تنگ بھی نہیں آتا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو ہمارے ابھی آنکھ سے باہر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لیتا ہے۔ معافی مانگیں، کہتے ہیں کہ روئیں نہیں، رونے والا منہ ہی بنا لینا، اللہ تعالیٰ فوری ہماری دعا قبول کر لیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے جیسے ہم نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو میں بات بتاؤں کہ ایک بزرگ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی بھائی تو تھا ہی نہیں، وہ اکیلے تھے، غریب تھے۔ ایک بھائی تھا، کہتے فوت ہو گئے تھے وہ، تو انہوں نے لیا کوئی پلاٹ وغیرہ لی، پراپرٹی تھی ان کی، وہ نا کسی بڑے آدمی نے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں بزرگ کہتے ہیں نا، پانی جو ہوتا ہے نا،
پنجابی میں کہتے ہیں پانی نیویں تھا ہی جاندہ. یہ مثال ہے کہ وہ امیر زور غریب پہ ہی چلتا ہے امیر کا. تو انہوں نے نا اس کی وہ پراپرٹی اپنے نام کروا لی, ضبط کر لی. اب وہ غریب تھے, کہاں وہ پکڑیں پیسے لیں وکیل, اگر وہ تھوڑے سے پیسوں سے وکیل لیتے بھی تو وہ اس سے بڑا زیادہ پیسے دے کے کوئی ہائی وکیل لے آتا. بات یہ کہ وہ پراپرٹی اس کے نام ہوئی. تو اب وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ پاک میرا وکیل تو ہے, میری وکالت اللہ پاک تو, سارا کچھ میرا تو ہے, جج بھی تو ہے, وکیل بھی تو ہے, میرا سارا کچھ تو نے ہی کرنا ہے. کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا رات کو ایک پیج بڑا سا لیا, یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو وکیل وکیل, پورے پیج پہ وکیل لکھ دیا. اینڈ پہ وکیل کا نام کیا لکھا؟ اللہ. اللہ اکبر. توکل اور تقویٰ کی انتہا دیکھیں کہ انہیں یقین تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا سنے گا. اگر ہم دل سے مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. تو انہوں نے ایسے کیا کہ اللہ پاک تو میرا, ساری رات کہتے بیٹھ کے یہی کچھ کرتا رہا کہ اللہ پاک تو میرا وکیل ہے, تو نے مجھے بچانا ہے, میں غریب ہوں, 70 ماؤں سے زیادہ تو محبت کرتا ہے, میں کیا کروں, کوئی ساتھ بھی نہیں دے رہا, سب کو مدد کے لیے کہا کہ میرے ساتھ چلیں, عدالت جانا ہے, کوئی مان ہی نہیں رہا تھا. تو اب پتہ کیا ہے, ایسے ہوتا ہے جب دن بدلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وکیل مانا, اپنی بات ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کی کہ اللہ پاک تو میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا, پتہ نہیں اب اس انسان کو کوئی ڈرانا خواب آیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کچھ ڈالا اللہ نہیں. اگر خواب بھی میں بھی کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اس کو سمجھا دیا کہ وہ صبح ہوئی, وہ خود آدمی چل کر ان کے پاس آ گیا, بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ آپ کی پراپرٹی, آپ کا یہ جو ہے پلاٹ آپ کا ہے, مجھے معاف کر دیں, میں نے بہت بڑی غلطی کر لی تھی, یہ آپ کا ہی ہے, آپ کا رہے گا. تو وہ بزرگ کہتے میں نے پھر فوری کہا اللہ اکبر, چلیں. وہ پراپرٹی ان کو مل گئی, کیس ختم ہو گیا. تو یہ ہے توکل کی انتہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اتنا توکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. دل سے مانگیں تو صحیح. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی, پڑھی ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی بیٹھا, آنکھیں نہیں ہیں, اس کی نظر نہیں ہے, رو رہا ہے, بادشاہ گزرے کیا ہوا, کہا جی آنکھیں نہیں ہیں, کافی سالوں سے ادھر بیٹھا اللہ سے التجا کر رہا ہوں. اچھا. تو بزرگ نے کہا کہ اگر میں جا رہا ہوں اندر تو جب آؤں میں تو اگر تیری نظر نہ آئی تو میں نے تجھے مار دینا ہے. وہ آدمی کہتا پہلے نظر کی تھی مجھے, اب تو جان کی بھی پڑ گئی ہے, اگر نظر نہ آئی تو وہ بادشاہ تو مجھے مار دے گا. ہوا کیا کہ اس نے رو رو کر گڑ گڑا کر دل سے, جان پہ جو بن گئی تھی جان, جب جان پہ بات آئی رونے لگ گیا, رو رو کے گڑ گڑا کے دل سے دعا مانگی. تو جب وہ بادشاہ باہر آیا تو وہ آدمی نظر آ چکی تھی, دیکھنا شروع ہو گیا. بات یہ ہے کہ اگر ہم دل سے, گہرے دل سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. مانگ کے تو دیکھیں, وہ تو عنایت پہ عنایت کرتا جا رہا ہے, مانگنے والا ہی کوئی نہیں. اگر مانگیں تو اللہ تعالیٰ تو بے انتہا عطا کر دیتا ہے. تو آج میں نے یہی آپ سے کہنا تھا. میری سادہ سی باتیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی, دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. کوئی بھی سنے گا, کوئی کسی کے دل میں کوئی بھی بات اتر جائے گی تو کیا پتہ میری ایک بات سے ایک انسان بھی اگر سن لے, اس کے دل پہ اثر ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی قبول ہو جائے, اور میرے لیے آپ صدقہ جاریہ, آپ کے لیے کوئی اور جس کو آپ یہ شیئر ویڈیو کریں وہ دیکھے گا. تو یہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مسلمان بھائیوں کو, مسلمان بہنوں کو بہنیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام والدین سے میری گزارش میں یہ کرتی ہوں کہ والدین, ماں اور باپ دونوں, سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک تمام مسلمان جتنے بھی ہیں جو اس دنیا میں آنے والے بچے ہیں, اللہ پاک ان کو معذور نہ بنانا, دماغی اور جسمانی لحاظ پہ ان کے تمام اعضاء پورے ہوں. بہت بچے میں ایسے دیکھتی ہوں
کہ ذہنی معذور ہیں، جسمانی معذور ہیں، تو یقین کریں دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے، تو پلیز خدا را آپ ضرور ہر نماز میں دعا کیا کریں، سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ معذوری بہت بری چیز ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو معذوری سے بچائے، اللہ پاک اپنی مدد عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔